اے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا، مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا۔ حضرت علی نے کہا آئے میری بیوی فاطمہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن وجہ تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں میں رات میں دفن کروں دن میں نہیں، کیوں؟ تو فاطمہ کا جواب سنو، کہتی ہے علی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے، میں انتقال کے بعد چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے، جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے، مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے، اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو اے علی یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے، تاکہ میرے کفن پر بھی، جسم پر نہیں، مردہ باڈی پر نہیں، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وصیت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ تو انتقال کے بعد، جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے، انتقال کے بعد اس سے نہ تو زنا ہو سکتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی منہ کالا کرتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے، چڑکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی رہیں، بازاروں میں جاتی رہیں، جلیبیاں خریدتی رہیں، بیلون خریدتی رہیں، چوڑیاں خریدتی رہیں، پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے لوگوں، اس برائی پر ذرا روک لگانے کی کوشش کرو، اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پردہ اسلام کی روح ہے، پردہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، آج تم اس چیز کو سنو اور غور کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، جب بھی وہ کہیں نکلیں، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3۔ ایک چیز دیکھیے گا، یاد کریے گا، یہ 3 چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بٹھائیے۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے۔ یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یغضضن من ابصارهن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پہلی چیز نیچی نظر۔ دوسری چیز یحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ۔ اور تیسری چیز زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائیں۔ اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں 4 ہوں گی، جب 4 ہوں گی تو پیار محبت ہوگی، دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا، پھر دل میں اترے گا، دل میں اترے گا تو دل گھائل ہوگا، گھائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی، قربت بڑھے گی تو سب کچھ ہوگا شارٹ کٹ میں۔ تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہ کی حفاظت۔ اور اس سے پہلے کیا بیان کیا؟
نظریں نیچی رکھو، اور بعد میں کیا بیان کیا؟ زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، اور بیچ میں شرمگاہ۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا جرجیس پاکستان میں جب گئے تھے ایک جلسے میں، تو میرے پیچھے باڈی گارڈ لگا دیے گئے تھے، وہاں لوگوں نے لگائے تھے حکومت کی طرف سے۔ تو میں نے پولیس والوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ بولے تمہیں انڈیا خیریت سے جانا کہ نہیں جانا ہے؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ بولے ہمارے یہاں کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس مسجد میں بم رکھ دیا جائے اور اڑ جاؤ تم۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، مسجدوں میں تلاشی لو، اور پھر ان کی تقریر ہو۔ تو میرے دائیں اور بائیں 2 پولیس والے کھڑے ہو جاتے تھے جب جلسہ ہوتا تھا وہاں، ایک ادھر ایک ادھر، بلیک کمانڈو ٹائپ کے، ایک ادھر ایک ادھر، اور بیچ میں ہم بول رہے ہیں۔ اور جب جوش آتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو دیکھتا تھا بلیک کمانڈو کو تو جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہ کھڑا بن۔ پھر تھوڑا سا کوشش کرتا تھا، جو جوش بھی آیا ایسے بولا تو ادھر دیکھا کھڑا ہوا، پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ یہ 2 دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں جرجیس، یہ کس بات کی علامت ہے؟ جرجیس صاحب آپ کی زندگی ان دونوں باڈی گارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ دائیں والا باڈی گارڈ ہٹا، بایاں والا باڈی گارڈ ہٹا، تو بیچ والے آدمی کی کبھی بھی زندگی گئی کام سے، دائیں 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 اڑا دیے گئے۔ تو بیچ والا آدمی کب بچا ہے؟ جب دائیں اور بائیں والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب غور کرو ان 3 چیزوں پر، ان 3 چیزوں میں بیچ والی چیز مین ہے شرمگاہ کی حفاظت، اور دائیں بائیں جو 2 چیزیں ہیں وہ اس کی باڈی گارڈ ہے، اس عورت کی باڈی گارڈ ہے۔ نظروں کو جب تک نیچا کر کے چلے گی، جب تک وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی، جب تک وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ نظروں کو نیچا کر کے چلنا یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ یہ باڈی گارڈ ہے نظریں نیچی کرنا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو، اور جب بناؤ سنگار کو، لپسٹک کریم پاؤڈر کو جب چپڑ کے نکلو گی بازاروں میں، پھرو گی گھومو گی، تو یہ لڑکے کیا تمہیں اپنی بہن بنائیں گے؟ 250 گرام چپڑو گی جب کریم، اور ایک اور وہ آتا پاؤڈر، پتہ نہیں کون سا، جانتے ہو یہ پاؤڈر کا نام کیا؟ واٹر پروف پاؤڈر۔ عورتوں نے سوچا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ دھل جاتا تو آنی کاڑی تیلی نکلتے، تو اب انہوں نے واٹر پروف پاؤڈر بنوا لیا۔ اب چاہے کتنا پانی آئے وہ پاؤڈر لگا رہے گا۔ اب وہ پاؤڈر تب بھی نہیں چھوٹے گا جب اس کا آدمی اس کو چومے گا چاٹے گا، تب بھی اس کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن چھوٹے گا نہیں۔ اس کا شوہر عجیب قسم کا پاؤڈر آتا ہے، عجیب سب، دیکھیے اس کی شکل تک نہیں دیکھی جاتی لیکن بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اور جو لگا کے نکلتی ہے تو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے جیسے امریکن بندریا جا رہی ہو۔ تم ہنستے ہو، خوبصورت ہے، پر کٹے بال کٹے ہیں پر چل رہی ہے، لگ رہا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جنت کی حور جا رہی ہے، ہماری نظر میں تو یہ امریکن بندریا لگتی ہے۔ اچھی خاصی خوبصورتی اللہ نے دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو امریکن بندریا بنا لیا، امریکن بندریا۔ تو بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ، اور دائیں بائیں اس کے باڈی گارڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جب تک تم نظریں نیچی کر کے چلو گی اور جب تک بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گی، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھاؤ گی، تب تک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی۔ اور جیسے ہی تم سڑکوں پر، بازاروں میں میک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا کے، آنکھیں اوپر کر کے، سر اٹھا کر چلو گی، تو بیچ والی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ باڈی گارڈ ہی نہیں رہا، تو بیچ والی چیز پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آئے فاطمہ، آئے زینب، آئے رقیہ، آئے ام کلثوم، آئے عائشہ، آئے زارا، آئے سارا، آئے ہاجرہ، یہ دونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی باڈی گارڈ، تو تجھے زارا سے نربھیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ باڈی گارڈ نہیں رہے ہیں تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ چلتی بس میں تیرے ساتھ 10 لڑکے بھیڑیے بن کر تیری عزت و آبرو کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں، اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں۔
کبھی بھی تیری عزت و آبرو لٹ سکتی ہے، کیونکہ تیرے باڈی گارڈ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نظریں نیچی کر کے تو نہیں چل رہی ہے، اور میک اپ اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تو جا رہی ہے، اب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے؟ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو باڈی گارڈ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، تین چیزیں ہیں، جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا،